دنیا کی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ انہی لمحات میں سب سے روشن اور بابرکت لمحہ وہ تھا جب عرب کی سرزمین پر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ بابرکت لمحہ 12 ربیع الاول کی رات کو مکہ مکرمہ میں آیا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جس نے اندھیروں میں ڈوبی دنیا کو اجالا عطا کیے، جہالت کو علم میں بدلا، ظلم کو عدل سے ختم کیا اور انسان کو انسانیت کا اصل سبق دیا۔ عرب کا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کا معاشرہ جہالت، ظلم اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ بتوں کے آگے جھکتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے، طاقتور کمزور کو روند ڈالتا اور قبائل کی دشمنی صدیوں تک جاری رہتی۔ اخلاقی اقدار پامال تھی اور انسانیت بے توقیر تھی۔ عرب کے ارد گرد کی دنیا بھی ظلم و جبر میں جکڑی ہوئی تھی۔ روم اور فارس کی سلطنتیں طاقتور تو تھیں مگر انصاف اور انسانیت سے محروم۔ غریبوں پر ظلم ہوتا، غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا اور علم و ہدایت کے چراغ بجھ چکے تھے۔ ایسے اندھیرے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو روشنی عطا ہو۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ آپ کے والد محترمہ حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ یتیم پیدا ہوئے، لیکن یتیم میں ہی وہ عظمت چھپی ہوئی تھی جو آگے چل کر یتیم اور کمزوروں کی ڈھارس بننے والی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت پورا مکہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے پورے گھر میں روشنی پھیل گئی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ فارس کے آتش گدے بجھ گئے جو ہزاروں برس سے جل رہے تھے اور کسریٰ کے محل کی کئی پلکونیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ سب اس بات کی علامت تھا کہ دنیا کی پرانی طاقتوں کا زوال اور حق کی حکمرانی کا آغاز ہونے والا ہے۔ بچپن کی برکتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے سچائی، دیانت اور خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزاری۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے پاس لیا تو ان کی بکریاں زیادہ دودھ دینے لگیں، ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئیں۔ یہ وہ ابتدائی نشانیاں تھیں کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اللہ کا جنید ہے۔ آپ کو امین اور صادق کے لقب بچپن ہی سے مل گئے تھے۔ لوگ اپنے قیمتی سامان آپ کے پاس امانت رکھتے اور آپ پر بھروسہ کرتے۔ اعلان نبوت سے پہلے جب آپ جوان ہوئے تو تجارتی قافلوں کے ساتھ شام کے سفر پر جانے لگے۔ وہاں بھی لوگوں نے آپ کی دیانت اور کردار کو دیکھا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا جو آپ کے ساتھ پہلی لمحے سے آخر تک وفادار ہیں۔ لیکن سب سے بڑا لمحہ وہ تھا جب غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پیغام صرف ایک کتاب کا آغاز نہیں تھا بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت 12 ربیع الاول کا دن نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے بلکہ بعض روایت کے مطابق اسی دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ گویا آپ کی زندگی کا آغاز اور اختتام دونوں اسی دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ انسانیت کے لیے امید کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے غلاموں کو آزادی کا سبق دیا، عورت کو عزت دی، یتیموں کو سہارا دیا، امیروں کو عاجزی سکھائی اور دنیا کو حقیقی روشنی سے آشنا کیا۔ آج کے لیے پیغام 12 ربیع الاول مخصوص جشن منانے کا دن نہیں بلکہ آپ کو بدلنے کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اگر ہم باقی اس دن کو مناتے ہیں تو ہمیں سچ بولنا، وعدہ پورے کرنا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اپنا معمول بنانا ہوگا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو۔ یہی اصل تعلیم ہے، یہی 12 ربیع الاول کا پیغام ہے۔
نتیجہ 12 ربیع الاول کا دن دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری کا دن ہے، وہ دن جب اللہ نے اپنی سب سے محبوب ہستی کو دنیا میں بھیجا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اسی دن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت و شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے، تو نعت و درود شریف پڑھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا عزم کرنا چاہیے۔